قاعدہ نمبر 28، منزل قرب کے لیے صبر و تحمل سے کام لو، عجلت سے نہیں۔ فرمایا، کیا تم نفس کشی اور دنیا و آخرت کے سلسلے میں اپنی خواہشوں کو پگھلانے والی بھٹی میں پڑے ہونے کے باوجود اور اس کے بعد کہ یہ چیزیں ابھی تم میں سے زائل نہیں ہوئیں، یہ چاہتے ہو کہ تمہیں راحت و سرور، مسرت و ابتہاج، امن و سکون اور ناز و نعمت میسر آئیں؟ تمہیں اس حالت میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے، کیونکہ جب تک خواہش نفس کا ذرہ ذرہ زائل نہ ہو جائے گا تم پر مسرت دائمی کے دروازے نہ کھلیں گے، کیونکہ مکاتب غلام جب ہی رہا ہو سکتا ہے جب اس کے ذمے تمام رقم ادا ہو جائے۔ اس لیے تم میں جب تک کھجور کی گٹھلی چوسنے کے برابر بھی طلب دنیا باقی ہوگی، قرب خداوندی کی منزل نہ پا سکو گے، اور دنیا کی خواہش و طلب یا کسی دنیاوی چیز کو دیکھنے کی خواہش یا نفس میں کسی چیز کا شوق یا دنیاوی یا اخروی معاوضے کی ہلکی سی تمنا بھی تمہارے دل میں باقی ہوگی تو تم مقام فنا کے دروازے ہی پر رہو گے۔ مقام فنا کا حصول تمہارے لیے ممکن نہیں، چنانچہ جب تک تم بھٹی میں سے پاک ہو کر نہ نکل آؤ اور ہر کسوٹی پر کھرا سونا نہ ثابت ہو جاؤ اور مکمل طور پر فنائیت کا مقام نہ پالو، اس وقت تک صبر سے کام لو۔ مقام فنا تک رسائی کے بعد تمہیں اچھے لباس سے مرصع اور دیدہ زیب زیور سے مزین کر کے خوشبوؤں میں بسا کر سب سے بڑے بادشاہ کے حضور پہنچا دیا جائے گا، اور تمہیں ندا دی جائے گی کہ آج تم امین بن کر ہمارے پاس رہو گے، پھر تم پر الطاف و اکرام ہوگا، قرب خداوندی کی لذت پاؤ گے، اور تمہیں ایسی دولت دی جائے گی کہ ہر چیز سے مستغنی ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے سونے کے وہ بکھرے ہوئے ٹکڑے دیکھے ہیں جو عطاروں، بقالوں، قصابوں، چمڑا صاف کرنے، تیل بیچنے والوں، جھاڑو دینے والوں اور دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں صبح سے شام تک گردش کرتے رہتے ہیں؟ پھر انہیں جمع کر کے سونار کی بھٹی میں پگھلا دیا جاتا ہے، وہ نرم ہو کر اپنی حیت تبدیل کر لیتے ہیں، نئے زیورات میں ڈھلتے ہیں، انہیں جلا دی جاتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہے، اور اعلیٰ و محفوظ مقامات پر مقفل خزانوں اور محفوظ صندوقوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ دلہنوں کو پہنائے جاتے ہیں اور انہیں ان زیورات سے سنوارا جاتا ہے، اور کبھی وہ دلہن بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ سونے کے وہ ٹکڑے بادشاہ کے قریب یا اس کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن بادشاہ تک پہنچنے کے لیے شرط یہی ہے کہ سونے کے گندے مندے ٹکڑے بھٹی میں پگھلا کر نرم ہو کر زیورات کی شکل اختیار کر لیں۔ اسی طرح اے اہل ایمان، تم قضاء و قدر کے اجرا پر صابر ہو کر فیصلوں پر راضی ہو جاؤ تو تمہیں اپنے پروردگار سے اتنی قربت نصیب ہو جائے گی کہ دنیا ہی میں علم و عرفان کی دولت سے بہرہ اندوز کر دیے جاؤ گے، اور آخرت میں بھی تمہارا مسکن وہ دار السلام بنے گا جہاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہمراہی پاؤ گے اور قرب الہی سے سرفراز کیے جاؤ گے۔
چنانچہ عجلت سے کام نہ لو، صبر و تحمل کو اختیار کرو، قضاء و قدر سے راضی ہو جاؤ، خدا تعالی پر اتہام نہ تراشو۔ اس طرح عفو کی خن کی، معرفت کے تلطف اور خدا کے اکرام کے سائے اور اس کے احسان کی حلاوت سے فیض یاب ہو سکو گے۔